امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کئی اقوال کو نقل کیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، ان سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، یعنی نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ اسی طرح امام ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی تفسیر سمرقندی میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد گمراہی سے روشنی، گمراہی سے ہدایت، اور وہ حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، جن کا وصال 468 ہجری میں ہوا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور حضرت قتادہ کو قول نقل کیا ہے کہ اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور یہی زجاج کا قول ہے۔ اور یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، ان کو دیگر تفاسیر میں بھی نقل کیا گیا ہے، جیسے الجامع القرآن، جامع الاحکام القرآن، فتح القدیر، امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تفسیر جلالین میں انہوں نے اسی آیت کریمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور اسی طرح امام ساوی تفسیر ساوی میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی رکھا گیا ہے وہ نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور حسی اور معنوی کی اصل ہیں۔